اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن یا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دشمن حرام زادہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں، اور وہ ایسی غیر اخلاقی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کسی کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں ان کو بتائے دیتا ہوں کہ گالی کسی کی عورت پہ تہمت لگانا ہے، یعنی اگر کسی کی خاتون با کردار ہو اور اس کی عصمت پر الزام لگا دیا جائے، اس کو عیب دار کہہ دیا جائے، اسے بدچلن کہہ دیا جائے، اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے، اگر کوئی حقیقتاً بدکار ہو تو اس کو بدکار کہنا غلط نہیں۔ اگر غلط ہوتا تو اللہ بار بار فاحشہ عورتوں کا قرآن میں ذکر نہ کرتا، اور نہ سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو زنیم یعنی زنا زادہ فرماتا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اس کے بارے میں پہلے آپ کو کچھ شیعہ اور غیر شیعہ ترجمے دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سید محمد احسن زیدی کی تفسیر سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں صفحہ نمبر 1957 میں لکھا ہے، جفا پرست تو سفاک ہی نہیں بلکہ بد اصل و اولاد زنا بھی ہے۔ اور سامعین، ابو محمد نقوی نے قرآن کے ترجمے میں صفحہ نمبر 544 میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ سفاک اور اس کے بعد زنا زادہ۔ سید محمد احسن زیدی نے قرآن مجید کے ترجمے میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جفا پرست و سفاک ہی نہیں بلکہ بد اصل و اولاد زنا بھی ہے۔ لیکن سامعین، غیر شیعہ ملا حضرات نے یہاں لفظ زنیم کا ترجمہ حرامی یا حرام زادہ یا ولد الزنا کرنے کی بجائے کچھ یوں کیے ہیں۔ ابو العلا مودودی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اور احمد رضا خان بریلوی نے کیا ہے کہ درشت خو اس سب پہ ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، اور احمد علی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ بڑا اجڑ اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کا ترجمہ ذرا تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جتنے ذلت آمیز القاب باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیے، آج تک کلام الہی میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر غضب الہی بھڑک اٹھا۔ ولید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ بولا تھا، جواباً باری تعالیٰ نے اس کے 10 رذائل بیان کیے، اور آخر میں نطفہ حرام ہونا بھی ظاہر کر دیا، اور اس کی ماں نے بعد ازاں اس امر کی بھی تصدیق کر دی۔ اور سامعین، انہوں نے تفسیر قرطبی، تفسیر رازی اور تفسیر نصفی وغیرہ کے حوالے دیے ہیں۔ محمد جونا گڑی نے اس کا ترجمہ گردن کش پھر ساتھ ہی بے نسب ہو کیا ہے۔ شیعہ مترجم تو سامعین، بریلوی حضرات کے مرشد احمد رضا خان بریلوی دبے پاؤں یہ لکھ ہی گئے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ حرام زادہ ہے، اور طاہر القادری نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں تو نطفہ حرام تک لکھ دیا ہے۔ اب کوئی لاکھ ترجمے پہ ادب کے نقاب اڑھائے، بد اصل کہے یا بد نسل، بے نسب کہے یا بد ذات، بات ایک ہی ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ علی یا اہل بیت کا دشمن حرامی ہے، ٹھیک ہے۔ سامعین، میں اپنے موقف کی تائید میں آپ کو سب سے پہلے غیر شیعہ کتاب کنز العمال حصہ 2 ازدحام صفحہ 404 سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اولاد اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے تو وہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک وجہ سے اس طرح کرتا ہے، یا تو منافق ہے، یا وہ زنا سے ہے، یا ایسا شخص ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ناپاکی میں حاملہ ہوئی ہے۔ ابن حجر مکی کی شہرۂ آفاق شیعہ دشمنی میں لکھی کتاب سوائق محرقہ صفحہ 580 میں لکھا ہے کہ ابو شیخ اور الدیلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ جس نے میری اولاد، انصار اور عربوں کا حق نہ پہچانا، وہ یا تو منافق ہے، یا ولد الزنا ہے، یا ایسا آدمی ہے جسے اس کی ماں نے ناپاکی کی حالت میں حمل میں لیا ہے۔ اور سامعین، الجزری نے اپنی کتاب
مناقب الاسد الغالب علی بن ابی طالب میں لکھا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کے ذریعے امتحان کرتے تھے۔ پس جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتا تھا تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں اور وہ حلال زادہ پیدا نہیں ہوا۔ حافظ جزری نے اس روایت کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ بات قدیم زمانہ سے آج تک مشہور ہے کہ علی سے دشمنی حرام زادہ ہی رکھتا ہے۔ یہی روایت تاریخ دمشق جلد 42 صفحہ 287 میں اور مختصر تاریخ دمشق علی بن ابی طالب جلد 17 اور صفحہ 371 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ شیعہ کتاب سلیم بن قیس حلالی جس کا ترجمہ اسرار امامت کے نام سے ہوا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن زہر سے شہید ہوگا اور میرا بیٹا حسین تلوار سے شہید ہوگا، اسے طاغی ابن طاغی ولد الزنا فرزند ولد الزنا شہید کرے گا۔ تو سامعین دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کو حرامی ابن حرامی شہید کرے گا، کیونکہ عربی عبارت میں ولد الزنا ابن ولد الزنا یعنی حرامی ابن زنا ابن حرامی کے الفاظ ہیں۔ اور سامعین شیعہ کتاب مدینہ سے مدینہ تک باب زندان کوفہ تک آمد صفحہ 466 میں لکھا ہے کہ خود ابن زیاد روب اور دبدبے سے مسجد میں آیا، تمام حکومتی اور خوشامدی افراد اس کے ساتھ مسجد میں آئے، اچھا برا ہر شخص مسجد میں آیا، مسجد بھر گئی اور یہ شکی بن شکی بے شرمی اور بڑی بے حیائی سے ممبر پر بیٹھ گیا اور یہ خطبہ پڑھا، حمد ہے اس خدا کی جس نے حق کو اور اہل حق کو ظاہر کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کے گروہ کی مدد کی اور کذاب بن کذاب اور ان کے شیعوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ بکواس اس ملعون کی زبان سے نکلی تو ایک مخلص زاہد عابد شیعہ اور بہادر جناب عبداللہ بن عفیف برداشت نہ کر سکے اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں اور ان کی ایک آنکھ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی نصرت یعنی مدد میں ضائع ہو گئی تھی اور دوسری آنکھ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کی حمایت میں قربان ہو گئی تھی۔ اس نابینائی کے باوجود اکثر اسی مسجد میں عبادت کے لیے ٹھہرے رہتے تھے اور شب و روز یہاں عبادت کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عفیف نے ابن زیاد کو للکار کر کہا کہ اے ولد الزنا ان الکذاب بن کذاب انت و ابوکا، یعنی جھوٹا اور فرزند کذاب تو ہے اور تیرا باپ تھا، اور وہ جھوٹا ہے جس نے تجھے اس شہر کا امیر بنایا ہے اور اہل ایمان کی جان کو آگ لگا دی ہے۔ اے بے دین فرزند پیغمبر کو قتل کرتا ہے اور پھر مسلمانوں کے سامنے ممبر پر آ کر یہ بکواس کرتا ہے۔ اے بے حیا ممبر سے نیچے اتر، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا اور پوچھا کہ یہ اندھا کون ہے کہ میرے ساتھ اس طرح گستاخانہ کلام کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ گستاخانہ کلام کرنے والا میں ہوں۔ اے دشمن خدا، تم نے ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے جنہیں اللہ پاک نے پاک و پاکیزہ خلق کیا، اور پھر تو مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عفیف نے مزید کہا خدا تیرے منہ کو توڑ دے، تیرے باپ پر لعنت ہو، تجھ پر عذاب کرے اور رسوا کرے اور تجھے اور تیرے باپ اور تیرے امیر کو جہنم کی آگ میں جلائے۔ اے زنا زادے، کیا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا کافی نہ تھا کہ اب ممبروں پر ان پر سب و شتم کر رہا ہے؟ اور سامعین حسین از زبان حسین میں مروان کے ساتھ سخت رویہ اور سلوک کے باب میں صفحہ 79 میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم مدینہ بننے کے بعد مروان نے ایک شخص کے وسیلے سے میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو تفرقہ میں ڈالا، امیر المومنین عثمان کو قتل کیا، علماء زاہد خوارج کو نابود کر دیا، اور اب تو بھی تباہیوں کی نسبت دوسروں کی جانب دیتا ہے۔ جب بھی تجھ سے پوچھا جاتا ہے تیرا باپ کون ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ میرا ماموں گھوڑا ہے۔ بھیا نے پیغام پہنچانے والے سے کہا مروان سے کہنا اگر تو سچ کہتا ہے تو خدا تجھے سچ بولنے کی جزا دے، لیکن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو عذاب الہی تیرے انتظار میں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میں نے مروان کے قاصد سے کہا کہ میری جانب سے قاصد کو کہہ دینا
کہ علی و فاطمہ علیہم السلام کے بیٹے حسین نے تجھے کہلا بھیجا ہے کہ اے نیلی آنکھوں والی عورت کے لڑکے، وہی جو ذوالم مجاز کے بازار میں مردوں کو فحاشی کے لیے اپنی جانب دعوت دیتی تھی اور جس نے بازار عکاظ میں فحاشی کا علل اعلان جھنڈا گاڑ رکھا تھا، اے اس شخص کے بیٹے جسے رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا اور اس پر لعنت کی تھی، میں تجھے اور تیرے ماں باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور سامعین، اسی کتاب کے فٹ نوٹ میں جھنڈے والے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مروان کے بارے میں بیان کی گئی مشہور باتوں میں سے ایک اس کی ماں کا فاحشہ ہونا ہے۔ وہ حکم سے شادی سے قبل زمانہ جاہلیت کی بدنام زمانہ فاحشہ عورت تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہیں صاحب الرایا یعنی جھنڈے والی کہا جاتا تھا۔ اس لقب کی وجہ ان عورتوں کے گھروں پر گڑے جھنڈے تھے جو علل اعلان بیہودہ اور ہوس پرست مردوں کو اپنی جانب فحاشی کی دعوت دینے کی علامت تھے۔ اور سامعین، حسین از زبان حسین کتاب میں ابن سعد پر حجت تمام کی کے باب میں صفحہ 251 میں لکھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تجھے گمان ہے کہ حرامزادہ ابن حرامزادہ تجھے رے اور گرگان کا حاکم بنائے گا؟ خدا کی قسم یہ تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اور سامعین، کتاب حسین از زبان حسین کربلا سے روانگی کے باب میں صفحہ نمبر 291 میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمیشہ ملائکہ آسمان کا درود ہو۔ یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں نہایا ہوا ہے اور اس کے بدن کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا لی گئی ہیں۔ میں اپنے درد دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور حضرت حمزہ سید الشہداء علیہم السلام سے بیان کرتی ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حسین ہے جو زمین کربلا پر برہنہ پڑا ہوا ہے اور ہوا اس کے بدن پر خاک اڑاتی پھرتی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے جو زنا زادوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نام نہاد تہذیب یافتہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گالی اور لعنت اور حقیقت میں فرق کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔